أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ سنانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد و آفرین در مدح مصطفیٰ بس محمد استمی خواہم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بنا لیے ہیں بہاروں نے گر مدینے میں مہک رہی ہے فضا معطر مدینے میں بنا لیے ہیں بہاروں نے گر مدینے میں مہک رہی ہے فضا معطر مدینے میں میں کیوں نہ منزل عقبا کی جستجو کروں
نصیب ہوا ہے مجھ کو بھی سفر مدینے میں، آقا تیرے قدموں پر مر مٹنے والوں کا، آقا تیرے قدموں پر مر مٹنے والوں کا ہجوم رہتا ہے صبح شام مدینے میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب احترام بزرگوں، عزیز دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ مختصراً یہ کہ یاد دہانی کے طور پر پچھلے جمعے کا ایک بات دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا تاکہ سلسلے گفتگو کو میں آگے بڑھا سکوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، صرف اتنا فرق ہے نبی اور رسول کا مرتبے ہے، تو ہر رسول نبی بھی، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس لیے انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ وہ جو محتاط بیان کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں 1,23,999 اللہ کے وہ انبیاء ہیں جو علی الاتفاق ہے۔ تو گویا 1,24,000 میں صرف ایک کم آ رہا ہے، لیکن کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں، ولایت میں تو اتفاق ہے، نبوت میں اختلاف ہے، اے وہ اللہ کے نبی بھی تھے یا صرف اللہ کے ولی تھے۔ تو اگر ان کو انبیاء میں بھی شمار کیا جائے تو پھر 1,24,000 سے کچھ انبیاء 1-2 بڑھ جاتے ہیں، اور اگر ان کو شمار صرف ولیوں میں کیا جائے تو پھر انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے 1 کم رہ جاتی ہے۔ البتہ رسول تقریباً 316 یا 313 رسول کے معنی سابقہ شریعت کو اور سابقہ الہامی کتاب کو منسوخ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر سابقہ جتنے بھی رسولوں کا لایا ہوا دین تھا یا آسمانی صحیفے تھے، جو ہی تورات نازل ہوا آپ نے اس سے قبل کی تمام کتابوں کو انجیل میں، یہ تورات نے منسوخ کر دیا۔ اب وقت کے رسول آپ تھے، پھر سلسلے بنو اسرائیل کی بہت بڑی تعداد نبیوں کی چلی، اور انہوں نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی لائی ہوئی شریعت کو اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب تورات ہی کو آگے بڑھایا۔ ان انبیاء نے کوئی نئی شریعت، کوئی نئی کتاب لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی۔ پھر آگے چل کر جب انجیل کا ظہور ہوا، نازل ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، انہوں نے اپنے سابقہ رسولوں کی لائی ہوئی شریعت اور دین کو منسوخ کر دیا۔
میں جامع الفاظ کے ساتھ مختصراً عرض کر رہا ہوں، یہ بات ذہنوں میں رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر تورات کو بھی منسوخ کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے شریعت اور دین کو بھی منسوخ کر دیا۔ تصدیق کی کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی بھی تصدیق کرتا ہوں، آپ پہ نازل ہونے والی کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ من جانب اللہ، لیکن عمل اب اس شریعت پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر فرمایا جو شریعت میں لے کر، عمل اب اس کتاب پہ ہوگا جو کتاب میں لے کر آئے، انجیل۔ اب تورات پر عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو، آپ کے قتل کے در پہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آتے ہی تمام ادیان کو منسوخ کر دیا۔ جتنے الہامی کتب تھے یا الہامی دین تھے، جو بھی تھا من جانب اللہ تھا، یا لوگوں نے خود اپنے طور پر گھر کے رکھے تھے، بدھ مت والے، سکھ مت والے، ہندو مت والے، پارسی نسل، جو بھی ہے، یہ تو خود ساختت ہے، ان میں کوئی بھی من جانب اللہ دین نہیں تھا۔ البتہ یہودیوں کے پاس من جانب اللہ تھا، عیسائیوں کے پاس من جانب اللہ تھا، اہل زبور کے پاس من جانب اللہ تھا، کتب بھی اللہ کی جانب سے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نہ صرف یہ کہ ان کتابوں کو منسوخ کر دیا، فرمایا اب ان کتابوں کا ناسخ قرآن ہے، ان کتابوں کا منسوخ کرنے والا قرآن ہے۔ اب قرآن کی موجودگی میں نہ انجیل چلے گا، نہ تورات چلے گا، نہ زبور چلے گا، نہ کوئی اور دین پر عمل ہوگا۔ یہ سب کے سب خود ساختہ ہے، ختم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے دو ٹوک انداز میں اعلان فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد، اب اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سے ہٹ کر، قرآن سے ہٹ کر کسی اور دین مذہب پر چلے گا، قیامت کے دن فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان پانے والوں۔ اب کس بنیاد پر عیسائی اپنی عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں، یہودی اپنی یہودیت کی تبلیغ کرتے ہیں، دیگر مذاہب والے اپنی مذاہب کی تبلیغ کرتے ہیں، آخر ان کے پاس ثبوت کیا ہے؟ جبکہ قرآن نے کہہ دیا یہ سب منسوخ ہے، اب شریعت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے گا اور احکامات صرف قرآن کی چلے گی، بس۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا، جیسے کہ میں نے پچھلی جمعہ عرض کیا تھا، اگر یاد ہو، کچھ صفات اللہ نے آپ سے ان کو ایسے عطا فرمائے کہ ان صفات میں آپ کو تمام نبیوں سے بڑھ کر جامع صفات سے نوازا اور آپ کو اکمل ترین بنا کر کے پیش کیا۔ اور پھر چونکہ اس دین کے سلسلے کو آگے بڑھانا تھا، اس لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت عطا فرمائی، خلفائے راشدین اور پھر صحابہ کرام، وہ ایک ایسی جماعت تھی کہ
صحابہ کرام میں ہر صحابی ایک ایک نبی کی صفات کے حامل تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے صفات کے حامل تھے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ ہمدارن. اے اللہ کے حبیب تو تنہا دار. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم کرنا تھا, سلسلہ رسالت کو ختم کرنا تھا. آپ نے اللہ کا آخری نبی پیغمبر بن کر آنا تھا. چونکہ آپ کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے تا قیامت نہیں آنا ہے. جھوٹے تو آ سکتے ہیں, کذاب آ سکتے ہیں, ملعون آ سکتے ہیں, لیکن کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا. سیأتی من بعدی 30 کذابون دجالون کل یزعم انہ نبی, لیکن سنو ولیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعد. اے میری امتیوں سنو, میرے بعد آئیں گے تو بہت, لیکن نمایاں ان میں یہ 30 ہوں گے. 30 ایسے نمایاں ہوں گے کہ یہ کسی نہ کسی حوالے سے امت بھی رکھتے ہوں گے. ان کے خود ساختہ نبوت کا سلسلہ کچھ وقت چلے گا بھی, لوگ اس سے متاثر بھی ہو جائیں گے, لوگ اس کے ہم نوا بھی بن جائیں گے. کچھ عرصہ ان کی نبوت جھوٹی جعلی نبوت کچھ عرصہ چلے گا بھی. ان کی تعداد فرمایا 30 ہوں گے. 30 کذابون. کہا کہ ایک دفعہ کابل میں غازی امان اللہ کا دور تھا, تو پتہ چلا کہ ایک شخص نے صدارتی محل کابل میں آ کر غازی امان اللہ کے سامنے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو کہتے انہوں نے کہا آپ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی ہوا کرتا تھا, اجلہا بن جاتا تھا, اور کچھ اور بھی ان کے پاس اس کی نبوت کی نشانی تھی. ان میں سے تم ایک ثابت کر دو, ہم تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مان لیں گے, بات ختم. سب بدبخت تھا اور کچھ حاضر دماغ بھی تھا. کہنے لگا اس نے تو یہ چیزیں فرعون کے سامنے پیش کیے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزات تو فرعون کے سامنے پیش کیے تھے. تو کہتے غازی امان اللہ نے کہا تو پھر آپ ہمارے سامنے پیش کر کے دکھا دیں. کہا ایک شرط ہے, میں پیش کر دوں, ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا تم فرعون بن جاؤ, تم فرعون ہونے کی دعویٰ کرو, میں تمہارے سامنے پیش کر دوں. ایسے ویسے میں نہیں پیش کرتا ہوں. یہاں کس انداز سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی اسٹائل جاتا ہے. اب یہ ہمارے اس دور کا میرے اور آپ کے سامنے جو فتنہ اس وقت موجود ہے, معاف کیجئے, انگریز بدبخت نے اس مملکت پاکستان سے جاتے جاتے ہمیں 3 مصیبتوں میں گرفتار. خدا کی قسم اس وقت دین ایک تھا. مغل بادشاہوں کی حکمرانی تھی, جہاں تقریباً ہندوستان پر 800-900 سال مسلمانوں نے جو حکومت کی. علاؤ الدین خلجی کا دور ہے, یا کہ قباد کا دور ہے, یا سلطان شمس الدین التمش کا دور ہے, یا اس کے بعد آخری عنان حکومت جس شخص نے سنبھالا, تاریخ اس کا نام ظہیر الدین بابر بتلاتا. اور تاریخ میں آتا ہے کہ جس وقت دشمنوں نے ہندوستان کی سلطنت پر حملہ کر کے ظہیر الدین بابر کو بھگایا, اپنے بچوں کو لے کر ظہیر الدین بابر
اسی پشاور کے راستے چلتے چلتے کسی وقت کوئٹہ جس شکل میں بھی تھا یہی سے گزر کر تفتان کی بارڈر پر پہنچتا ہے ظہیر الدین بابر. اور اللہ کی شان اس وقت ظہیر الدین بابر کی گھر والی بیماری کی کیفیت میں تھی. ایک پاؤں ایران کی سرحد پہ ہے، ایک پاؤں ہندوستان کی سرحد پہ ہے، اور اچانک بابر کو اطلاع ملتی ہے کہ تیرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی. کہتے یہ واحد ایسا بیٹا تھا جو اپنے والدین کے ہاں پیدا ہوا کہ جس کی پیدائش پر والدین نے عزیز و اقربا نے کوئی خوشی نہیں منائی بلکہ غم منایا کہ یہ ٹرین اس کی پیدائش کا تھا. ہم تو دشمنوں سے بھاگ گئے اور یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا. کہتے یہی بیٹا ظہیر الدین بابر کا جو کہ ایران اور ہندوستان کے بالکل سرحد پہ پیدا ہوا، آگے چل کر اس کا نام تاریخ میں اکبر کے نام سے مشہور ہے. اکبر بادشاہ یہ ظہیر الدین کا بیٹا تھا اور اس کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں منائی گئی. تو اس وقت یہ مسائل 900 سالہ دور جو مغلوں نے گزارا، آخری فرمان روا بہادر شاہ ظفر جس انداز سے اس دنیا سے یہ اسی خانوادے کا آخری فرمان. اس کے بعد پھر انگریز آ گئے، 200 سال انگریزوں کا دور حکومت ہے. پھر اس کے بعد پھر جو تاریخیں چلی آئی، پھر مملکت پاکستان وجود میں آیا. اس بدبخت انگریز نے جاتے جاتے اس پاکستان کو ہمیں 3 مصیبتوں میں ڈال دیا اور آج تک ہم ان تینوں سے نہیں نکل سکے. کچھ ہماری بے اتفاقی سمجھ ایسے ہم بٹ گئے ہیں، پٹک گئے ہیں کہ اب فی الوقت ایسا نظر آنا بہت مشکل ہو. ایک انگریز بدبخت نے جس مصیبت میں ہمیں گرفتار کیا، چھوڑ دیا، آج تک ہم اس فتنے میں مبتلا ہے. اس میں ایک فتنہ مرزائیت ہے، غلام قادیانی. جاتے جاتے اس نے اس مرزائیت کا بیج ایسے ہم میں بویا کہ ابھی تک ہم اسے نہیں نکل سکتے. آئے دن جو واقعات آپ کے سامنے، کبھی GT روڈ بلاک ہوتا ہے، کبھی شہر بلاک ہوتے ہیں. خدا کی قسم اس کے پسے پڑتا ہے یہی انگریز ہے جس نے جو آگ لگائی تھی ابھی بھی وہ آگ جل رہی. اگر اس بدبخت کو سامنے نہ لاتا خدا کی قسم یہ مسئلہ حل تھا. اس بر صغیر میں کوئی نہیں آیا، اگر آیا بھی ہفتہ 10 دن چلا. یہی پر سنی مجید میں مجھے یاد ہے والد صاحب حج پر گئے تھے، مولوی صاحب سے درس دے رہے تھے، اچھے ساتھیوں میں سے انتقال کر گیا اللہ. 1-2 دن سے اس درس میں ایک شخص شریک ہوتا تھا، ماشاءاللہ سر کے بال بھی بالکل گنجا، اس کی مونچھ بھی نہیں تھی، داڑھی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ عجیب سے شکل ہو جاتا ہے. بعض چیز قدرتی بڑی اچھی نظر آ. اچھا 3 دن سے وہ یہاں بیٹھا تھا. اچھا تیسرے دن وہ مولوی صاحب جو درس دے رہے تھے کے بعد دعا کرنے لگ گئے. اس نے کہا لوگوں بیٹھ جاؤ. میں بھی سامنے بیٹھا تھا، ایک ضروری بات آپ لوگوں سے کرنی ہے. لوگ بیٹھ گئے، 3 دن سے آ رہے، کوئی مہمان ہے پتہ نہیں کیا. جب بیٹھ گئے تو کہنے لگا رات میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، جیسے ایسا لگ رہا ہے جیسے آج صبح کی بات ہو کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ تو امام مہدی ہے. تو اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ بیعت کا آغاز کرو اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو.
اپنے جب اس نے بیعت کا اعلان کیا اسی سنید مسجد میں بیٹھ کر بیعت کا اعلان کیا کہ میں امام مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جاتے جاتے ایک ایک جوتے اس کے سر پر مارو، حقیقت پتہ چل جائے گی۔ جب سب نے ایک ایک جوتا خوب، اور پھر ماشاءاللہ گنجے سر پر تو اثر بھی پھر خوب کرتا ہے، ایک ایک جوتا جب پڑا آخر میں کہنے لگے میں بیزار ہوں، میں امام مہدی نہیں ہوں، بیزار ہوں بیزار ہوں۔ ایسے لوگوں کے علاج ابتدائی بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، وہ باغ کے پھر کسی نے نہیں دیکھا، ایسے تو بہت سے آئے، جب ان کو جوتے پڑے ان کو اپنی حقیقت کا پتہ چل گیا۔ لیکن انگریز بدبخت نے جو فتنہ ہمارے سامنے کا رکھ کیا اتنا مضبوط ہے، اچھی خاصی ضروریت رکھتی ہے، اور ابھی بھی ہمارے نظر میں سمجھ ہے۔ اور دوسرا معاف کیجیے، یہ تو ایک فروعی اختلاف تھا، فروعی اختلاف تھا، یہ وقت صحابہ کرام اور تابعین کے وقت سے یہ فروعی اختلاف چلا آ رہا ہے کہ آمین زور سے کہے امام کے پیچھے یا آہستہ کہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے کہ نہ پڑھے، رکوع سے اٹھتے وقت رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرے یا نہ کرے، یہ فروعی اختلاف، ہاتھ یہاں باندھے یا یہاں باندھے، ہاتھ کو چھوڑ دے قیام میں یا ہاتھ کو باندھ دے، اتحیات میں کی شکل میں بیٹھ جائے، یہ فروعی اختلاف۔ صحابہ کرام نے ساری اختلاف، لیکن انہوں نے اس کو کفر ایمان کا مسئلہ نہیں بنایا۔ بیت اللہ شریف میں الحمدللہ آپ میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جس کو اللہ نے مسجد نبوی کا زیارت بھی کرایا اور بیت اللہ شریف کا زیارت بھی کرایا، وہاں آپ لوگوں نے ایک نظارہ دیکھا ہوگا، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آمین بلند آواز سے کہتے ہیں، کوئی آہستہ کہتے ہیں، کوئی پاؤں طریقے کے ساتھ رکھتا ہے قیام میں، کوئی پھیلا کر رکھتا ہے، کوئی امام کی فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا۔ کبھی کسی نے دور کے کسی کو دیکھا ہے؟ آپ کے پاس آمین بالجہر والا کھڑا ہو، آپ نے آہستہ آمین پڑھی امام کے پیچھے، اس نے بلند آواز سے پڑھی، نماز کے بعد آپ اس سے الجھے کہ بھئی کیا ضرورت ہے آمین اتنی بلند آواز سے پڑھنے کی، یا وہ آپ سے الجھا کہ آپ نے آہستہ کیوں پڑھی۔ فروع اختلاف ہے، یہ صحابہ کرام کے وقتوں سے چلے آ رہے، لیکن کبھی کسی نے اس کو کفر ایمان کا مسئلہ نہیں بنایا۔ ہمارے ہاں احناف ہے جو ہم ہیں الحمدللہ، پھر اس کے بعد شوافی ہیں امام شافعی کی تقلید کرنے والے، پھر مالکی ہے امام مالک کی تقلید کرنے والے، حنابلہ ہے امام احمد بن حنبل کی تقلید کرنے والے، لیکن ان چاروں ائمہ کے مسلک پر چلنے والوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا۔ ٹھیک ہے اختلاف چلا آ رہا، لیکن یہ کفر ایمان کا مسئلہ نہیں بنا، حتیٰ کہ اتنا احترام تھا جب محمد ابن ادریس رحمت اللہ علیہ جو مشہور ہے امام شافعی کے نام سے، امام شافعی کا اپنا نام محمد ابن ادریس تھا، کوفہ آئے تھے، بغداد آئے تھے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آئے، حاضری دینے کے بعد عصر کے وقت نماز کا وقت تھا، نماز پڑھی، امام شافعی نے وہ رفع الیدین کے قائل شدت سے قائل، لیکن جب عصر کی نماز پڑھی تو لوگوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ امام شافعی ہاتھ اٹھائے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں، رفع الیدین نہیں کر رہے، اور اتنی شدت سے رفع الیدین کے حامی تھے تو کسی نے کہا یا امام آپ تو اتنی شدت سے رفع الیدین کے قائل تھے اور آپ امام ابو حنیفہ کی مسجد میں آ کر رفع الیدین نہیں کر رہے، کیا بات ہے؟ فرمایا واللہ صاحب قبر رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، ان کی قبر کے سامنے رفع الیدین کرتے ہوئے مجھے حیات۔
یعنی مرنے کے بعد بھی اتنا احترام تھا. گالی تو دور کی بات ہے, برا بلا کہنا تو دور کی بات ہے, مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کے اتنے احترام تھا. یہ وقت چلا. امام ظفر رحمۃ اللہ ہمارے فقہ میں ایک بہت بڑے امام ہیں, وہ اکثر انہی مسائل کے قائل ہیں, رفع الیدین کے قائل ہے, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل ہے, آمین بالجار کے قائل ہے. لیکن آپ کسی بھی مدرسے کے طالب علم کو اٹھا کر کے دیکھیں, اگر اس نے کبھی بھی امام ظفر کو گالی دیا, آتے ہیں ہماری کتابوں میں خلاف ظفر, مسئلہ تو یوں ہے, لیکن اس مسئلے میں امام ظفر ہم سے دوسرا اختلاف رکھتے ہیں, وہ اس کے قائل ہیں. لیکن ہم نے کبھی بھی امام ظفر کو برا بلا نہیں کہا, گالی نہیں دی, احترام ہے. اس کے اپنی دلائل ہیں, اس کے اپنی دلائل ہیں, ٹھیک ہے. لیکن انگریز بدبخت نے جاتے ہوئے اس مسئلے کو کفر ایمان کا مسئلہ ہے یا اب مسجد میں کوئی آمین بالجار کہے سب دیکھیں گے. بیت اللہ میں یہ نہیں ہوگا, ہمارے ہاں ہوگا. کفر ایمان کا مسئلہ بن چکا ہے, حالانکہ یہ اصولی اختلاف تھا. یہ کوئی کفر ایمان کا مسئلہ نہیں تھا, اصولی اختلاف تھا. یہ فروعی اختلاف تھا. اگر کسی نے آمین بالجار کہا تب بھی نماز اس کی قبول, آہستہ آمین کہا تب بھی قبول. یہ نہیں ہے کہ جس نے آہستہ آمین کہا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی, یا جس نے بلند آواز سے آمین کہا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن انگریز بدبخت نے اس کو مسئلے کفر ایمان. ہم ابھی تک اس خول سے نہیں ابھی بھی جائے گے. اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے ذرا ان کی پروگراموں میں بیٹھ کر کے دیکھیے, خدا کی قسم دین کم بیان ہوگا, ہم پہ کفر کی باتیں زیادہ. کہ ابو حنیفہ کے مسلک پر چلنے والے کافر ہیں, بھئی تم دین بیان کرو. یہ انگریز اور تیسرے جلس مسئلے میں ہمیں الجھا کر انگریز کیا, دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا, یہ بھی پاکستان. 12 ربیع الاول پر جلوس ہے کہ نہیں, شب برات پر حلوہ ہے کہ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 تاریخ پر جنڈیا ہے کہ نہیں, 11ویں شریف ہے کہ نہیں ہے. ایسے الجھا کر ہمیں چلا گیا کہ دیوبندی اور بریلوی مسئلہ, حالانکہ یہ تو دو شہر کے نام ہیں, بریلی بھی شہر ہے ہندوستان انڈیا کے, اور دیوبند بھی شہر ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مکی ہے یا بدری ہے, لیکن ہم بریلی اور دیوبندی میں الجھ گئے. الجھانے والے کون ہیں؟ یہی بدبخت ہے. 12 ربیع الاول پہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہتے ہیں بناؤ, کوئی کہتے ہیں نہیں, کوئی کہتے ہیں جھنڈے لگاؤ, کوئی کہتے ہیں. اب دوسرا انسان جس کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے, یا اللہ میں کہاں جاؤں, تو اس لیے میرے محترم دوستوں الجھا کر ہمیں رکھ دیا دین وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا, آپ نے آنے کے بعد تمام لائے ہوئے رسول کی شریعتوں کو بھی منسوخ کر دیا, کتابوں کو بھی منسوخ. اب صرف عمل قرآن پہ ہوگا, اتباع حضور کی ذات. اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ 9 باتیں ہیں, یہ ایسی ہے کہ اللہ نے ان 9 باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور رسولوں سے ممتاز بنایا, فوقیت عطا کی, سب سے بلند و بالا. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اور اس میں پہلی بات میں نے عرض کیا تھا کہ تمام نبیوں کو نبوت ملی, نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی, لیکن ساتھ میں ختم نبوت بھی ملی, اور ختم نبوت کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا. بات پھر تمہید میں آ گئی, وہ 8 باتیں رہ گئے,
زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. سنت